بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آشوب چشم چل ہی رہا تھا کہ لاہور میں آنکھوں کے اندر انجیکشن لگنے سے کئی افراد کی آنکھیں متاثر ہو چکی ہیں، جس پر حکومتی سطح پر میٹنگ بھی بیٹھ رہی ہے اور اس پر ریسرچ بھی ہو رہی ہے، غور و خوض بھی ہو رہا ہے، اور جو انجیکشن جس کمپنی کا تھا اس کے ویئر ہاؤس کو سیل کر دیا گیا ہے اور مزید خرید و فروخت اس انجیکشن کی روک دی گئی ہے۔ آج ہم جو بات کریں گے آپ سے، اس میں ہم ڈائبٹیز کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے، آنکھ کے فنکشن پہ بات کریں گے، اور یہ انجیکشن لگانا کیوں ضروری ہے یہ بھی آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ آنکھ کے فنکشن کو سمجھ لیجئے کہ آنکھ کی روشنی کس طریقے سے ہمارے دماغ میں پہنچتی ہے اور ہمارا دماغ اس روشنی کو اور ان چیزوں کو کیسے اسٹڈی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے روشنی اور جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ ہمارے کارنیا پر پڑتی ہے۔ کارنیا آنکھ کے اوپر وہ ٹرانسپیرنٹ جھلی ہے جو ہمارے آنکھیں کسی کی بلو ہوتی ہیں، کسی کی گرے ہوتی ہیں، کسی کی بلیک ہوتی ہیں۔ تو یہ جو بلو، گرے، بلیک، براؤن، یہ جو کلر ہے اس کے اوپر یہ ٹرانسپیرنٹ لینس ہوتا ہے، اور یہ جو مسل، یہ جو کلر ہے، یہ یہاں بیسیکلی مسلس ہیں یہ، جو کہ اندھیرے میں سکڑ کے پتلی، جو چھوٹی پتلی بیچ میں ہوتی ہے، اسے پھیلا دیتے ہیں کہ زیادہ نظر آئے، اور جب روشنی اس پہ زیادہ پڑتی ہے تو یہ سکڑ جاتے ہیں، جس سے کہ پتلی پھیل جاتے ہیں، جس سے کہ پتلی جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے کہ روشنی کم سے کم آنکھ کے پردے پر پڑے۔ اب یہ روشنی لینس سے پیچھے، یہ لینس وہی ہے جو دھندلا ہو جاتا ہے عمر کے آخری حصے میں، آخری تو نہیں، 50-55 کے بعد یہ دھندلا ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں موتیا ہو گیا، اسے کیٹریکٹ بھی انگلش میں کہتے ہیں۔ تو پھر جب یہ دھندلا ہو جاتا ہے تو بینائی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، جسے آپریٹ کر کے اس دھندلے لینس کو، قدرتی لینس کو نکال کے اس کی جگہ جو ہے وہ آرٹیفیشیل لینس لگا دیتے ہیں، تو کلیئر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب لینس سے یہ جو روشنی ہے یہ پردے تک پہنچتی ہے، لیکن پردے تک پہنچنے کے لیے اسے آئی بال سے گزرنا پڑتا ہے۔ آئی بال کا سائز جو ہے وہ تقریباً اخروٹ سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ اب وہاں تک پہنچنے کے لیے بیچ میں ایک جیلی لائک اسٹرکچر ہے جسے وٹرس کہتے ہیں۔ کبھی آنکھ آپ نے کٹ کی ہوگی تو اس میں سے ایک جیلی لائک بالکل ٹرانسپیرنٹ چیز نکلتی ہے جسے وٹرس کہتے ہیں۔ اس وٹرس میں سے خون کی نالیاں گزرتی ہیں، وہ بھی ریٹائنا تک پہنچتی ہیں۔ ریٹائنا جو ہے وہ ہماری آنکھ کا پردہ ہے۔ اس آنکھ کے پردے پہ یہ چھبی بنتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور آنکھ کے پردے سے تقریباً 1,00,000 تار وہ ایک نرو کی صورت اختیار کرتے ہیں جسے آپٹک نرو کہتے ہیں، وہ پھر دماغ کے مختلف حصوں میں پہنچ کے ایک چھبی کو واضح کرتے ہیں اور دماغ اس چھبی کو پڑھتا ہے۔ تو سب سے اہم کردار جو ہے وہ آنکھ میں، ویسے تو ہر چیز آنکھ کی اہم ہے، لیکن جو تصویر بنتی ہے، جو چھبی بنتی ہے، وہ آنکھ کے پردے پر بنتی ہے جسے ریٹائنا کہتے ہیں۔ اب ریٹائنا بھی ایک زندہ حصہ ہے، اسے بھی خون کی سپلائی ملتی ہے، اسے بھی نیوٹریشن ملتی ہے، اور یہ خون کی نالی اور ریٹائنا اور لینس کے درمیان جو یہ وٹرس ہے، جیلی لائک اسٹرکچر، خون کی نالی شوگر کے مریضوں میں متاثر ہو جاتی ہے۔ شوگر کنٹرول نہ رکھنے کی وجہ سے آنکھ کے پردے کی بھی، خون کی نالی متاثر ہونے سے آنکھ کے پردے کو بھی نیوٹریشن کم ملتی ہے، اور بعض مرتبہ بلڈ جو ہے وہ خون کی نالی پتلی ہونے کی وجہ سے، کیپلریز، باریک باریک کیپلریز ہیں، وہ تھوڑا سا ہرٹ ہو جاتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ لیک ہو کے وہ جو جیلی لائک وٹرس ہوتا ہے اس میں بھی آ جاتا ہے، جس سے دیکھنے میں تھوڑا مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ریٹائنا کو جب خون کی سپلائی کم ملتی ہے شوگر کے مریضوں میں، کیونکہ ان کی باریک کیپلریز متاثر ہو چکی ہوتی ہیں، تو ریٹائنا کو جب خون کی سپلائی کم ملتی ہے
تو ریٹائنا سے ایک ہارمون نکلتا ہے جسے کہتے ہیں ویسکولر اینڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر VEGF۔ یہ گروتھ فیکٹر نکلتا ہے جو کہ خون کی نالیوں پہ اثر انداز ہوتا ہے اور مزید خون کی نالیاں بنتی ہیں کہ بھئی جلدی خون کی نالیاں بنے تو مجھے جو ہے وہ خون کی سپلائی پوری ملے۔ یہاں پہ جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے اسے کہتے ہیں ہنگری ریٹائنا۔ اب یہ جو خون کی نالیاں بنتی ہیں یہ بننا تو چاہیے، اس سے ہونا تو یہ چاہیے کہ آنکھ کے پردے کو نیوٹریشن ملے اور ریٹائنا کو جو ہے وہ نیوٹریشن ملے، غذا ملے اور وہ صحت مند رہے، لیکن وہ خون کی نالیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ خون ریٹائنا کو دے سکیں، تو وہ خون جو ہے وہ ریٹائنا کے پردے پر لیک ہو جاتا ہے اور کچھ وہ جو جیلی لائک ٹرانسپیرنٹ وٹرس ہوتا ہے یہاں پہ لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے شوگر کے مریضوں کی بینائی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اب جو ٹریٹمنٹ ہے کہ وہ خون کی نالیاں جو ہے وہ نہ بنے اور خون کی لیکیج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نہ ہو، تو اس صورت کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ انجیکشن جو ہے یہ لگایا جاتا ہے آنکھ کے اندر۔ یہ جو وائٹ حصہ ہے ہمارا آنکھ کا، یہاں اس آنکھ کے حصے کو کلیئر کر کے، انفیکشن کو کلیئر کر کے، سن کر کے، پھر اس انجیکشن سے جو ہمارا وائٹ حصہ ہے اس سے انجیکشن وٹرس میں لگا دیا جاتا ہے، جو انجیکشن وہاں پہنچ کے جو خون کی نالیاں ایب نارمل بن رہی ہوتی ہیں جس سے مزید خون لیک ہوتا ہے وہ رک جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے شوگر کے مریض کی بینائی جو تیزی سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے اور شوگر کے مریض کو کافی بہتری ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جتنا اسے لاس ہوا ہے، جتنا ڈیمیج ہوا ہے وہ رک جاتا ہے مزید ڈیمیج ہونے سے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا یہ ہے کہ یہ جو انجیکشن ہے یہ سب اسٹینڈرڈ کا بنایا گیا ہے، سب اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کیا گیا۔ انجیکشن تو یہ ملٹی نیشنل کمپنی کا ہے، اب کہاں پر جو ہے وہ خامی ہوئی ہے، کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، کہاں پہ نیگلیجنسی ہوئی ہے، وہ تو حکومت اس سلسلے میں ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ اس پہ تحقیقات کر رہی ہے۔ اس انجیکشن سے جو آنکھ متاثر ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے وہ بتائی یہ گئی ہے کہ اس میں انفیکشن ہو گیا ہے۔ میرے پاس جو رپورٹ آئی ہے پیشنٹ کی، جو میری بہت ہی عزیز، بہت ہی قریبی میرے ریلیٹیوز ہیں، ان کی جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ کہ اینڈوفتھلمائٹس ہو گیا ہے، کہ آنکھ میں انفیکشن ہو گیا ہے اسے۔ انفیکشن ہونے کی وجہ ہمیں تھوڑا دیکھنا ہوگی اور اس سلسلے میں تھوڑی بہت جہاں غفلت ہوئی ہے اس پہ بھی تھوڑی سی میں اپنی ناقص رائے دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے وہ انفیکشن اسے بہت جلدی ہو جاتا ہے اور شدید نوعیت کا انفیکشن ہوتا ہے جس کے لیے ہائی اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوتی ہے، اور شوگر کے مریض کا جب بھی کوئی پروسیجر کرتے ہیں تو اس میں ہائیجینک کنڈیشن، صفائی کا، اسٹرلائزیشن کا تمام خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اگر کوئی تھوڑی نیگلیجنسی ہوتی ہے تو اس میں بھی انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ تعداد میں جب انفیکشن ہو جائے تو پھر میڈیسن کی کوالٹی ہے اس پہ سوالیہ نشان آ جاتا ہے کہ وہاں پہ تو کوئی نیگلیجنسی نہیں ہوئی ہے، اس کی ریسرچ چل رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ تھوڑی سی جو میں اپنے آپتھلمولوجسٹ بھائیوں سے جو گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ جب ایک آنکھ کا پروسیجر کر رہے ہوں تو دوسری آنکھ کو ابھی نہ چھیڑا جائے، اس کے لیے ٹائم دیا جائے۔ تو ایک آنکھ میں ایک انجیکشن لگانے کے بعد دوسری آنکھ میں انجیکشن کے لیے تھوڑا ٹائم دے دیں 15 دن کا، کہ وہ آنکھ میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ اگر 1 by 1 آنکھ میں یہ انجیکشن لگائے جاتے تو ایک آنکھ بچنے کے چانسز پھر بھی ہو جاتے۔ تو آنکھ کے آپریشن بھی کیٹریکٹ وغیرہ کے جو کرتے ہیں تو اس میں ایک آنکھ کے آپریشن کے بعد دوسری آنکھ کے لیے جو ہے وہ
कम से कम 6 महीने का वक्त जो है होना चाहिए। लेकिन मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे आ रहे हैं कि उन्हें बहुत जल्दी दूसरी आँख के ऑपरेशन के भी टाइम दे दिया जाता है। तो आँख में कोई प्रोसीजर करने के बाद जो है उसका इन्फेक्शन, उसकी कॉम्प्लिकेशन और जो पेचीदगी हैं उसे भी मलूज़ खातिर रखना चाहिए कि ये इन्फेक्शन और ये भी एक अमल का हिस्सा है। एक ऑपरेशन का जो है वो हादसाती तौर पे कोई भी जो है साइड इफ़ेक्ट आए तो वो एक ही आँख पर आए तो दूसरी आँख उससे महफूज रहे। आखिर में आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी शुगर का ख्याल रखें, शुगर को ज़्यादा जो है बढ़ने ना दें, खाने पीने में एहतियात करें, वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, टेंशन और स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से दूर करें, उल्टे सीधे तजर्बात ना करें कि देसी टोटके और इनमें आपको यही गुजारिश करूँगा कि उस तरफ ना जाएं। जो रिसर्च बेस, एविडेंस बेस जो मेडिसन और जो बातें बताई जा रही हैं उन्हीं पर अमल करें और अपनी सेहत को अच्छा रखें। अल्लाह हाफिज़।